السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ مفتی سعید نے اعتراف کر لیا کہ میں جھوٹا مرتد ہوں، میں نے عمران خان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے۔ اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے، پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو کو۔ نکاح پڑھانے والے کو پتہ ہوگی جو میں کرنے لگا ہوں نا نکاح، یہ لڑکی ابھی عدت میں ہے اور دلہا کو پتہ نہیں ہے، یہ سخت گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی دلہا کی طرح خدا کے حکم کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہوا کرے جو بھی ہے، میں نے بس نکاح پڑھانا ہے، اپنی شہرت پیسہ لینا ہے، مرتد ہو جائے گا، ارتداد لازم آئے گا اس کا، پچھلی پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر بیٹھے گا۔ اتنے بڑے سودے کون کرتا ہے؟ ناظرین، آپ نے مفتی سعید کے بقول سنا کہ اگر نکاح پڑھانے والے کو یہ پتا ہو کہ اس عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی اور وہ نکاح پڑھا دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ عورت کی عدت پوری ہوئی یا نہیں؟ اس بارے میں خود مفتی سعید کیا کہتے ہیں، پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا اس میں عورت کا قول کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے، وہ کہے سانس لیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے، وہ کہ ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی سعید خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک عورت نے کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گواہی کو مان لیا۔ ناظرین، تمام ائمہ کرام کے مطابق اس بارے میں صرف عورت کی ہی گواہی کافی ہوتی ہے۔ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر اس پر سوال کرنے کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں۔ اب بشریٰ بی بی نے خود بارہا کہا تھا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو مفتی سعید نے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ مفتی سعید خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنا ظاہر ہے کہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے، اس لیے ہم ہمیشہ خاموش رہے، لیکن پہلے نکاح کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نکاح حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ پھر جب بہت سے لوگوں سے یہ بات پہنچی تو ہم نے مفتی حضرات سے بھی مشورہ کیا کہ یہ پہلا نکاح فاسد قرار پائے گا، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور شریعت کا جو حکم ہم نے اساتذہ سے پڑھا تھا اس سے یہی معلوم ہوا کہ کچھ مدت اور گزرے گی پھر نکاح دوبارہ پڑھایا جائے، تو ہم نے خاموشی سے دوبارہ نکاح پڑھا دی۔ جب پہنچے نکاح پڑھانے کے لیے پہلا لاہور میں، تو جو خواتین وہاں تھیں ان سے دریافت کر لیا کہ انہیں طلاق ہو گئی ہے اور باقی چیزیں پوری ہیں، تاکہ حالانکہ پوچھتے نہیں ہیں، 20 نکاح ملک میں ہزاروں روز ہوتے ہیں، کوئی کبھی نہیں پوچھا کرتا، اور نہ خواتین کے معاملے میں اس طرح کی باتوں کو دریافت کرنا چاہیے، مگر احتیاطاً پوچھا تو ان کے ہمراہ جو ان کی سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا ہر طرح سے ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرنا تھا اور کرنا چاہیے بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی غلطی ایسی چیز ہو گئی ہے تو جہاں تک ہم ہو سکے، بجائے اس کے کہ میڈیا میں کسی چیز کو تماشا بنا دیا جائے، کیوں نہ ہم خاموشی سے اصلاح کریں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ مفتی سعید نے اعتراف کر لیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور میرے سے یہ بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو ہے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ان لوگوں کو۔ تو ناظرین، اللہ حافظ۔